السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہر خوبی کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ تمام قسم کے اور سارے کے سارے درود و سلام علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بناتہ و ذریاتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ اس رمضان المبارک سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ علماء کرام نے بہت ساری تجاویز بیان فرمائی ہیں، سب کا احاطہ تو مشکل ہے۔ بہرحال کوئی ایسی بات نہیں جس میں کوئی جمع تفریق نہ ہو سکتی ہو۔ علماء کرام کی اپنے اپنے علم کے مطابق، تحقیق کے مطابق ان کے مشورے ہیں کہ اگر اس طرح کر لیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیں رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی تجاویز کی طرف۔ سب سے پہلے تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر اپنے ذمے کچھ نمازیں یا روزے ہیں تو ان کو ادا کرنا شروع کر دیں، ان کی قضا ابھی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہماری روزوں کی عادت بھی ہو جائے اور اعمال یعنی نماز وغیرہ میں بھی دل لگنے لگے، اور اس کے ساتھ جتنے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں جانے میں انجانے میں، ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، ان سب سے توبہ کر لی جائے۔ اگر کسی کا قرض ذمے ہو تو اس کی ادائیگی کی ضرور کوشش کی جائے، یا اس سے خود جا کر اس کی مہلت میں، اس کے وقت میں اضافہ کروایا جائے تاکہ وہ ہماری ٹینشن ختم ہو کہ وہ میں نے اس کا قرض دینا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، پھر روزہ، تراویح، صدقہ فطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان کا بنیادی اور ضروری علم ضرور سیکھ لیا جائے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن سے ناقص ہوتا ہے، کن سے مکروہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسے کام روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو ایسے اعمال کو بھی سیکھنا چاہیے کہ جن سے روزے کا حسن بڑھ جاتا ہے، روزے کا وزن بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ قبولیت کے قریب ہوتا ہے۔ نمبر 3، تقوی اختیار کرنا، کیونکہ روزے کا مقصد ہی قرآن پاک میں تقوی بتایا گیا ہے، لیے اپنے آپ کو ابھی سے تقوی کا پابند کر بنائیں۔ فرضیت کا مقصد ہی تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ابھی سے تقوی کا پابند کریں، اور دوسروں پر اگر غصہ آئے تو معاف کرتے جائیں، اگر خود سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگ لیں۔ نمبر 4، قطع رحمی کو ختم کر کے صلہ رحمی کی طرف بڑھیں، اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ دوسرا اچھا سلوک کرے تو میں بھی اچھا سلوک کروں گا، نہیں، دوسرا اچھا سلوک کرے تو پھر تو اچھا سلوک کرنا ہی ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے سرد مہری ہے تب بھی اپنے اچھے سلوک کو ختم نہ کریں، بلکہ اگر وہ کوئی انسان اپنی بری عادت سے باز نہیں آ رہا تو دوسرے کو جو اچھی عادت کا مالک ہے اس کو اپنی اچھی عادت سے بھی باز نہیں آنا چاہیے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی بھی کوشش کی جائے کہ صلہ رحمی کی طرف ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ نمبر 5 پر اہم بات یہ ہے کہ تمام طرح کے غلط جذبات سے اپنے دل کو پاک کریں۔ جتنے بھی غلط جذبے ہیں یا انتقام اور حسد اور بغض اور اس طرح کی فضول باتیں ہمارے دل میں بھری ہوئی ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر لیں، اور یہ تو بہت اعلیٰ صفت ہے کہ کم از کم انسان رات کو سوتے ہوئے ان تمام لوگوں کو معاف کر کے سوئے جنہوں نے دل دکھایا ہو یا کوئی تکلیف پہنچائی ہو، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگی جائے۔ تو جیسے رب تعالی جل شانہ سے اس کو محبت بڑھتا جائے گا، ایسے ہی رب تعالی جل شانہ کے احکامات کی بجا آوری میں مزہ آتا جائے گا۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک میں صدقے کا اور خیرات کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کرتے ہوئے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے مال میں جو غربا کا حق ہے وہ ان تک پہنچے، اور جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے وہ بھی کسی مستحق تک پہنچے۔ اور اس مال کے خرچ کرنے کا بہترین مصرف اپنے غریب عزیز و اقارب ہیں، ان کی طرف ضرور توجہ دی جائے کہ فقراء کو صدقات دینا صرف صدقہ ہے، اور اپنے عزیز و اقارب میں جو غریب ہیں ان کی مالی مدد کرنا یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بھی چلائیں گے۔ خاص ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو اس پر عمل کے لیے آمادہ کریں، بلکہ عمل کے لیے دوسروں کو آمادہ کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔